السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی کا موضوع دیوانگی کی حد تک عشق۔ ایک چھوٹا سا گھر جس کی دیواروں پر محبت کے رنگ چڑھے ہوئے تھے۔ اس گھر میں رہتے تھے آصف اور سارہ۔ آصف ایک کامیاب بزنس مین تھا، جبکہ سارہ ایک خوبصورت اور باذوق گھریلو خاتون تھی۔ ان کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے اور ان 3 سالوں میں ان کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ آصف سارہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ انہیں اپنی زندگی کا مرکز سمجھتے تھے۔ ان کی ہر خوشی، ہر غم، ان کی ہر خواہش آصف کے لیے سب سے اہم تھی۔ سارہ بھی آصف سے کم محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ آصف کی ہر بات کو دل سے مانتی تھی، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جس میں اعتماد، احترام اور محبت کا دریا بہتا تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ خوشیوں سے ہی نہیں بھری ہوتی۔ ایک دن سارہ کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر ان دونوں کے لیے بہت خوشی کی بات تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں خدشات بھی لاحق ہوئے کیونکہ سارہ کی صحت اچھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں احتیاط کرنے کی تاکید کی۔ آصف نے سارہ کا بہت خیال رکھا۔ انہوں نے اپنے کام کا وقت کم کر دیا تاکہ سارہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں۔ انہوں نے سارہ کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کی۔ انہوں نے سارہ کے والدین کو بھی مدد کے لیے بلایا۔ سارہ کے والدین بھی بہت خوش تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی میں برابر کے شریک تھے۔ وہ آصف کی محبت کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے آصف کو اپنا بیٹا سمجھا اور ان کی ہر ممکنہ مدد کی۔ لیکن سارہ کی صحت میں دن بدن بگاڑ آتا گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں ہسپتال میں داخل کر دیا۔ آصف دن رات ہسپتال میں رہنے لگا۔ انہوں نے سارہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے سارہ کو بہت امید دی۔ انہوں نے سارہ سے کہا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن سارہ کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ آخرکار ڈاکٹروں نے آصف کو بتایا کہ سارہ کی حالت بہت نازک ہے۔ آصف کو ایک سخت صدمہ لگا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارہ انہیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ ہسپتال کا کمرہ سفید چادروں اور سخت روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ سارہ کا بستر کے کنارے بیٹھا آصف اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ سارہ کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ آصف کی آنکھیں نم تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ سارہ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آصف نے اپنی آواز کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سارہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور آصف کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پیار اور غم دونوں تھے۔ آصف، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ آصف نے سارہ کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑا اور کہا، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں سارہ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن سارہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی سانس تیز ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ آصف ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چیخا، ڈاکٹر، ڈاکٹر۔ اس کی آواز ہسپتال کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر آئے اور سارہ کی جان بچانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن سارہ کی نبض کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آصف بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارہ اسے چھوڑ کر چلی جا رہی ہے۔ آخری لمحے میں سارہ نے آصف کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس نے آخری سانس لی۔ آصف زور زور سے رونے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ساری دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ وہ سارہ کے مردہ جسم کو دیکھتا رہا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارہ اب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ آصف کو ایک ایسا صدمہ لگا تھا جس کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ انہیں لگا کہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی موتی ان سے چھین لیا گیا ہے۔ آصف نے سارہ کی یاد میں ایک چھوٹا سا گھر بنوایا۔ اس گھر میں سارہ کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ آصف روزانہ اس گھر میں جاتے اور سارہ کی یادوں میں کھو جاتے۔ وقت گزرتا گیا۔ آصف نے اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کیا، لیکن سارہ کی یاد انہیں ہمیشہ ستاتی رہی۔ لیکن ایک دن آصف کو پتہ چلا کہ ان کی بیوی حاملہ ہے۔ یہ خبر ان کے لیے بہت خوشی کی بات تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں سارہ کی یاد بھی آ گئی۔ آصف نے اپنی بیٹی کو سارہ کا نام دیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سارہ کی طرح پیار کیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سارہ کی تمام باتیں سنائیں۔ آصف کی بیٹی بڑی ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت اور باذوق تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرح تھی۔ آصف کو اپنی بیٹی میں سارہ کی جھلک نظر آتی تھی۔ آصف کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ آصف نے اپنی بیٹی کو بہت خوشی سے رخصت کیا، لیکن ان کے دل میں ایک غم تھا۔
وہ سارا کو یاد کر رہے تھے۔ آصف کی بیٹی نے بھی ایک خوبصورت گھر بنایا۔ اس گھر میں بھی محبت کے رنگ چڑھے ہوئے تھے۔ آصف کو لگا کہ سارا کی روح ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔